بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اور آپ کی ولادت کے دن پر ہم جشن کیوں نہ منائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور ان سے دوستی کو بھی منع کیا گیا ہے کہ ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. مخالفت کی ہے کئی ایک مواقع پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ داڑھی موڑتے ہیں، مونچھیں بڑھاتے ہیں، تم مونچھیں کاٹو اور داڑھی کو معاف کر دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا تھا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو. جب پتہ چلا کہ اپنا یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اگر میں اگلے سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہا تو میں سال 9 کا روزہ بھی رکھوں گا. کئی ایک دلائل ہیں اس حوالے سے. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ان کی ایسی تقریبات اور رسومات جو ان کے مذہب کی عکاسی کرتی ہیں ان کو تو بالکل ترک کر دینا ہمارا بنیادی فریضہ ہے. یہ پچھلے دنوں ہم نے آیت پڑھی تھی، اسی کا میں نے کچھ حصہ بھی پڑھا ہے. ما انا من المتکلفین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تکلفات میں پڑھنے والا نہیں، اور ان تکلفات نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج فلاں بچے کی سالگرہ ہے، کل کو کسی کی سالگرہ ہے، پرسوں کو بیٹی کی سالگرہ ہے، اگلے دن باپ کی سالگرہ ہے، اگلے دن دادا کی سالگرہ ہے، تائے کی سالگرہ ہے، مامے کی سالگرہ ہے، اور پھر رونا روتے ہیں پوری نہیں پڑتی. اب اینیورسری منائی جا رہی ہے، اب فلاں دن منایا جا رہا ہے. اچھا کوئی عیسائی بچہ بھائی تو ہم تو عید مبارک. یہ کون سی بات ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ لوگ ہم سے متنفر ہیں اور ہم لوگ ایسی بہکی اور عجیب باتیں کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، اہل اسلام کے بارے میں. کرتوت ہمارے اپنے اچھے نہیں، ہم اپنی کرتوتیں صحیح کریں اور لوگوں کو اچھے اخلاق کے ذریعے اسلام کے قریب کریں. وہ عیسائی اپنے مذہب میں مطمئن نظر آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم عیسائی ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں، اور ہم مسلمان ہچکچاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ساڑھے نال عیسائی چنگے ہیں. یہ فضول باتیں ہیں اور اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں. رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اللہ تو نے مجھے دین اسلام جیسی نعمت دی ہے میں اس پر راضی. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، ہمارے مرشد رہبر اور رہنما، ہم اس بات پر خوش ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ رب العزت اپنے ذمہ یہ بات لے لیتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے خوش نصیب کو خوش کرے گا. تو اسلام جیسی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، ہم اپنے معاملات کو درست کریں اور یہود و نصارہ سے دوستی نہ لگائیں، بلکہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے ذریعے ان کو اپنا بنائیں، ان کو متاثر کریں. ہم مثالیں دیتے ہیں قادیانیوں کی، ہم مثالیں دیتے ہیں عیسائیوں کی، ہم مثالیں دیتے ہیں یہودیوں کی، اور کئی ایک پارٹیاں ان کے اندر ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ وہ اسلام کے سرکل میں داخل نہیں ہوئے جس کی وجہ سے وہ ناکامی ان کا مقدر بن جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس یہودی عیسائی کو پتہ چل گیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا وہ ضرور بھی ضرور جہنم رسید ہوگا. تو اس طرح کی جو فضول باتیں ہم کہتے ہیں وہ نہیں کہنی چاہیے اور ہمیں اسلام کے اندر کاربند رہنا چاہیے اور ان کی جو مذہبی رسومات تقریبات ان کو مبارکبادیں دینا، کیک کاٹنا اور سمجھنا کہ اسلام جو ہے وہ اعتدال والا دین ہے. یہ اعتدال والی بات نہیں ہے، اعتدال کے خلاف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ محبت سے پیار سے پیش آیا کرتے تھے. کوئی یہودی عیسائی بیمار ہو جاتا، کوئی ہمسایہ ہوتا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، اس کی تیمارداری کرتے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے. لیکن جب دین کی بات ہوتی تو پیارے نبی 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا کرتے تھے لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین، اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.